الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 اس کا ایک حصہ پڑھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، صرف اتنا حصہ پڑھا جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو عورتوں سے اب یعنی اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ. یہ اللہ کی حدیں، ان کے پاس نہ جانا. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے. اللہ کے فضل اور کرم سے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی وہ اعتکاف بیٹھیں گے. تو آج اعتکاف کے بارے میں استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو مختلف وقتوں میں سوال و جواب ہوئے اعتکاف کے بارے میں، ان کے بیان ہوگا. تو یہ حضرت مولانا کی تحقیق ہے. اگر کسی صاحب کی تحقیق اس کے علاوہ ہو تو اس پر عمل کرے، اگر کسی کے کو خاص فقہ کو فالو کرتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرے. یہ ان کے لیے جن کو ان پر اعتماد تھا کہ انہوں نے 65 ایئرز صرف تحقیق ہی کی ہے. انہوں نے 15 سے 20 ہزار کتابیں پڑھی تھی اور حافظہ اللہ نے ایسا دیا تھا ان کو یاد بھی تھی. تو یہ ان کا موقف ہے. یہ ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عالم نبی نہیں ہوتا کہ اس کی بات ماننی ضروری ہے. تو یہ بات سن لیں، آپ کو مناسب سمجھے اس پر عمل کریں، ورنہ آپ جس فقہ کو فالو کرتے ہیں، جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے اس کی بات مان لیں. اعتکاف وقوف سے نکلا ہے. اس کا معنی ہے ایک جگہ رکے رہنا، بند رہنا، رکنا. اعتکاف ثواب کی نیت سے اللہ کے در پر دھرنا مار کر بیٹھ جانا ہے. اس کی فضیلت کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، نہ اعتکاف کی نہ قربانی کی فضیلت کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، مگر دونوں ہی سنتیں متواترہ ہیں. حضور علیہ السلام نے کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا، لیکن ان کی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے. اب آگے جو بات ہے، آپ کا دل چاہے ماننا، دل چاہے نہ ماننا. رد المحتار ہے، جس کو فتاوی شامی کہتے ہیں، حنفی حضرات کی بہت معتبر کتاب ہے. امام محمد ابن امین شامی، جلد نمبر 2 صفحہ 145. وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا آدھا دن بھی باہر پھرتا رہے تو اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اعتکاف کرنے والا آدھا دن بھی باہر پھرتا رہے. یہ کس لیے پھرنا ہے؟ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. اگر آپ کے ذمے کو کام ہے کسی کا کہ آپ کے جانے سے وہ کام ہوتا ہے تو آپ اس کا کام کر دیں. تو کہتے ہیں کہ آدھا دن بھی باہر پھرتا رہے تو اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اعتکاف میں آدمی نہا نہیں سکتا. اگر کوئی نبھا سکتا ہے تو اعتکاف کر لے، ورنہ نہا نہیں سکتا. سوائے غسل جنابت کے کوئی غسل نہیں ہے. عام طور پر لوگ نہاتے رہتے ہیں، تو اعتکاف میں یہ پابندی ہے کہ 10 دن پھر نہانا نہیں ہے. اگر آپ کے بارے میں ہے تو کر لیں، نہیں تو چپ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہیں ظاہری حضرات، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جمعے کا غسل فرض ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں جمعے والے دن نہا سکتا ہے. لیکن یہ صرف ان کا مسئلہ ہے. باقی جو ہے
اعتکاف والا نہا نہیں سکتا سوائے غسل جنابت کے۔ تو اعتکاف جو ہے شروع کب کرنا ہے؟ صحیح حدیث کے مطابق 20 رمضان کی فجر سے، 20 رمضان کی فجر سے شروع کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ جو بریلوی علماء ہیں ان میں سے جو بڑے عالم ہیں مولانا محمد صدیق ہداروی صاحب، انہوں نے ایک جو احکام اعتکاف لکھے ہیں اس میں اسی کو قول کو اختیار کیا ہے، اور دیوبند اور اہل حدیث علماء بھی مان گئے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے، شام کو اعتکاف شروع کرنا سنت نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں شام کو اعتکاف کرنے کا یہ ذکر نہیں ہے۔ اب یہ کہ 21 رمضان کے فجر سے کیوں نہیں شروع کرنا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، تو وہ مس نہ ہو جائے، لہذا 20 رمضان کی فجر سے اعتکاف شروع کرنا سنت ہے۔ اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے حاشیہ پر اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو دیوبندی عالم ہیں انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے۔ اب یہ کہ عورت ہے، اس نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے، وہی اس کی مسجد ہوگی، اور وہیں اعتکاف بیٹھے اور گھومتی پھرتی نہ رہے، اس کے لیے مسجد وہی ہے۔ اس دور میں عورت کے لیے یہی بہتر ہے۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کی حقیقت موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد کرنا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ بھائی ذکر الہی اور قرآن، صرف یہ کام کرنا ہے 10 دنوں میں، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ اخبار پڑھنی ہے، نہ موبائل اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ امام مالک نے نہیں موبائل کا کہا، یہ مولانا نے فرمایا تھا کہ یہ موبائل بھی انہی چیزوں میں آتا ہے جس سے آدمی دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھے کہ میں 10 دن 10 راتیں قبر میں پڑا ہوا ہوں۔ دوران اعتکاف گپ شپ لگانا، ہزاروں آدمیوں کا ایک جگہ اعتکاف بیٹھ جانا، میلے کا سما ہونا، یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ اعتکاف کی شرائط کی پابندی نہیں کر سکتے ان کا اعتکاف میں نہ بیٹھنا بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے وہ کوئی گناہ کر لے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم، اب یہ بات گھروں میں جا کے بتانی ہے، ضرور بتانی ہے کہ عورت گھر میں سحری افطاری تیار کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے عبادت کے لیے، تو گھر کے جتنے مرد ہیں یا وہ بچیاں جو سحری افطاری میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، یعنی جتنے افراد سحری افطاری میں ان کے ساتھ تیار کرنے میں شامل نہیں ہوتے، وہ جتنے بھی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تہجد، یہ اعتکاف، یہ جو نیکی وہ کرتے ہیں، ان سب کے برابر کا ثواب اس خاتون کو مل رہا ہے جو سحری اور افطاری تیار کرتی ہے، کیونکہ اس نے ایک نیکی کے لیے سہولت فراہم کی۔ اسی طرح جو کسی گناہ کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے اس کو ان سب گناہ کرنے والوں کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا دوران رمضان اپنے خامد کے لیے وقت پر سحری افطاری تیار کر دینا ہی جہاد ہے۔ وہ اعتکاف نہ بیٹھے، کیونکہ اس کا خامد پھر روٹی کے لیے کھجڑ خوار ہوتا رہے گا۔ تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ خامد کے ساتھ اچھا نبھا کرو، تمہارا جہاد یہی ہے۔ مرد اور عورت ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے، اور اپنے اپنے میدان میں وہ کوشش کریں۔ کسی عورت کو نہیں دیکھا گیا کہ دور رسالت میں اس نے مسجد میں اعتکاف کیا، سوائے امہات المومنین کے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ان کے خیمے بھی حضور نے اکھڑوا دیے تھے۔ حضور اعتکاف کرنے کے لیے اپنا خیمہ مسجد میں لگوایا، یہ نہیں کور، ایک کپڑے کا کور سا بنا لیتے ہیں، اس کو خیمہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے لگوایا، تو ایک ام المومنین آپ سے اجازت مانگی کہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کے ساتھ یہ دوسرا والا خیمہ بنا کے اس میں۔ اب جناب آپ نے ان کو اجازت دے دی، تو دوسری امہات المومنین دیکھا دیکھی وہیں پر لگا رہے ہیں۔ تو پھر فجر کے وقت حضور نے جب سب کے خیمے دیکھے تو آپ نے وہ سارے اتروا دیے اور کہا کہ تمہارا یہ نیکی کا ارادہ کوئی نہیں، یہ صرف سونپنے والی بات ہے اور کچھ نہیں۔ یہ بات کہیں نہیں آئی کہ جس مسجد میں زیادہ نمازی ہوں یا زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں وہاں فرشتے لیلۃ القدر میں زیادہ آتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، یہ بات اپنے پاس سے بنائی گئی۔
عبادتیں خفیہ ہونی چاہیے. اگر کوئی اکیلا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتے اس کو بھی سلام کرتے ہیں. سلام کے لیے زیادہ رش ہونا ضروری نہیں ہے. رمضان میں بھی 10 دن سے کم کا اعتکاف ہو سکتا ہے. اگر پورے عشرے کا اعتکاف آپ نہیں کر سکتے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی کاروباری مصروفیت ہے، کوئی ڈیوٹی کی مصروفیت ہے، تو بھائی آپ تھوڑا اعتکاف کر لیں. کم دنوں کا کرنا یہ ہے کہ عصر کے بعد مسجد میں چلا جائیں اور روزہ وہاں افطار کریں. کوئی 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے 3 دنوں کا کر لیں، ورنہ 1 دن رات کا کر لیں، 1 دن کا کر لیں. تو جتنا وہ کم کر سکتا ہے جو اس کو چاہے وہ کر لیں. اعتکاف نفلی ہو یا نظر کا ہو، یعنی جو بھی چیز نظر مانے وہ فرض ہو جاتی ہے. اعتکاف نفلی ہو یا نظر مانی ہو، اعتکاف رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، اس کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہے. روزے کے بغیر اعتکاف نہیں. اگر عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر عالم اعتکاف میں بیٹھا ہے اور لوگ اس سے فون پر مسائل دریافت کرتے ہیں تو وہ جواب دے سکتا ہے، کیونکہ یہ خالص دینی کام ہے. اگر کوئی مسجد سے باہر نکل گیا بلا ضرورت یا مسجد میں کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کا وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، نہ اس کی قضا ہے. ہاں اگر نظر کا اعتکاف تھا تو وہ دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ نظر منت مانی تھی. پھر یہ کہ سارا سال نفل اعتکاف جب چاہیں کر سکتے ہیں. رمضان کے آخری عشرہ میں بیٹھنا یہ مسنون عمل ہے. دوران اعتکاف منہ پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ کچھ نیک لوگ تو ایسے تھے جو اپنا الگ خیمہ بھی نہیں لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھے، بس سادہ بیٹھے ہوئے. تو ضروری باتیں دوران اعتکاف کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کے دوران حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے رہے اور پھر ان کو گھر تک بھی چھوڑنے گئے. لکھ کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چپ کا روزہ نہیں ہے یہ. اگر کوئی ضروری بات ہے گھر کی تو آپ کر سکتے ہیں. تو عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کے لیے گئیں تو انہوں نے مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کے بجائے منا میں خیمہ لگا کر اعتکاف کیا تھا. بواسیر کی بیماری والا یا کوئی عورت ہو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. حیض والی عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. ایک مستحاضہ وہ اعتکاف کر سکتی. مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خون بند ہی نہ ہو، سارا سال لگاتار جاری رہے، تو وہ بے بسی والی حالت ہوتی ہے، تو لہذا وہ اعتکاف کر سکتی ہے. تو دوران اعتکاف صرف قرآن مجید کی تلاوت کرے اور ذکر الہی، باقی کتابیں اعتکاف کی علیحدہ پڑھ لے اور دنیا کو بھول کر صرف اللہ کی یاد اور قبر کی تیاری کرنی چاہیے. اعتکاف بیٹھنے کے لیے رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنا چاہیے، مگر بیمار آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف تو سنت ہے، مگر کسی وجہ سے کم دن کا اعتکاف کیا تو اس کا بھی اجر ملے گا. جتنے دن باقی ہیں بیٹھ جانا چاہیے. اعتکاف سنت کفایہ نہیں ہے. اگر کسی محلے یا گاؤں یا شہر میں کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ سنت عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں بتایا. جس طرح عید والے دن موتقف کا سیدھے عیدگاہ کو جانا سنت ہے، پھر گھر آنا سنت ہے، اسی طرح جو عورت گھر کے کسی کمرہ میں اعتکاف بیٹھی ہو وہ بھی اسی کمرے میں عید پڑھنے تک بیٹھی رہے، وہیں سے عید پڑھنے جائے پھر گھر میں آئے. یعنی جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں جب چاند کا اعلان ہوتا ہے، اس کی بجائے وہ رات وہیں پر مسجد میں رہیں، صبح فجر پڑھیں، عید پڑھ کے پھر گھر جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی بجائے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت روائی کر دوں اور اس کے ساتھ جا کر اس کا کام کروا دوں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ دوران اعتکاف اگر اعتکاف کرنے والا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرانے کے لیے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ اعتکاف کا ثواب بڑھ جاتا ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنازہ اور مریض کا حال پوچھنے کے لیے اگر کوئی موتقف باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف خراب نہیں ہوتا، کیونکہ نیک کاموں کے لیے باہر جانا اعتکاف کا ثواب بڑھا دیتا ہے.
جو اعتکاف کرنے والا کسی میت کا وارث ہو، بس اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، یا کسی مریض کا علاج کرانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اٹھ کر جائے۔ اور حنفی اماموں میں سے امام ابو یوسف امام محمد کا اجتہاد یہ ہے کہ موت کے فادر دن سے کم عرصہ کے لیے اگر باہر جائے تو اسے اعتکاف خراب نہیں ہوتا۔ فتاوی شامی کا حوالہ پہلے میں نے دے دیا تھا۔ تو عورت کا بتا دیا کہ اس کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ اعتکاف عید کا چاند دیکھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر سارے فقہا نے اس کو اچھا جانا، یعنی مستحب جانا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر گھر کو جائے۔ اعتکاف کی پابندیاں عید کا چاند دیکھ کر ختم ہو گئی تھیں، لیکن عید پڑھ کے گھر جائے، وہیں اپنے کپڑے وغیرہ منگوا لے۔ موطا امام مالک اور المغنی امام ابن قدامہ کی اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور امام احمد بن حنبل ان سب کے حوالے سے ہے کہ وہ سارے عید پڑھ کے گھر جاتے تھے، چاند دیکھ کر اعتکاف سے نہیں اٹھتے تھے۔ مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ مسجد میں بیٹھنے والے کو اعتکاف کہتے ہیں، بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد کا کسی اور جگہ بیٹھنا اعتکاف نہیں ہے، خواتین بیٹھ سکتی ہیں۔ اگر نظر کا اعتکاف 10 دن کا معنی ہو تو وہ نفل نہیں بلکہ فرض اعتکاف ہوگا، اور جو رمضان کے آخری اشرا میں اعتکاف عام طور پر کیا جاتا ہے وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے، لہذا جو چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اگر نظر والا رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف نظر پوری کرنے کی نیت سے کرے تو نظر ادا ہو جائے گی، اور یہ نظر پوری کرنے کی سب سے آسان صورت ہے، کیونکہ صحیح قول کے مطابق اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا۔ جو مرد اعتکاف پر بیٹھے اس کے گھر کو اس کی بیوی سنبھالے تو اس کی بیوی کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کما کر لائے اس کو بھی ثواب ہے، جو گھر میں اس رقم کو سنبھالے اس کو بھی ثواب ہے، اور جو پکڑ کر اس رقم میں سے کسی مسکین کو کچھ دے یا صدقہ کرے اس کو بھی ثواب ہے، یعنی نیک کام میں تعاون کرنے والے تمام لوگوں کو ثواب ملے گا۔ اب ایک اور جو انہی دنوں میں ضرورت کی چیز ہے وہ ہے یہ فطرانہ دینا۔ فدیہ روزے کا وہ تو بتایا تھا کہ بھائی 1.25 کلو گندم ہے، روزے کا فدیہ، یا اس کے پیسے دے دے۔ جس کو دیے ہیں اس کا روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ نے اس کو گندم دے دیں یا اس کو پیسے دے دیں۔ اور یہ جو مقداریں ابھی فطرانے کی بھی بتاؤں گا یہ ساری ان کے لیے ہیں جو عام لوگ ہیں، جن کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے ان کے لیے 1.25 کلو گندم نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے مثال اس کے پاس 100 ارب روپیہ ہے تو اس کے لیے 1.25 کلو گندم نہیں ہے یہ فطرانہ اور یہ فدیہ۔ اس کو چاہیے کہ ایک روزے کا 1 کروڑ دے دے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ تو یہ جو فدیہ ہے جس کو چاہے جو حقدار اس کو دے دیں، وہ روزے رکھے نہ رکھے آپ کی کوئی اس میں ذمہ داری نہیں ہے۔ فطرانہ جو ہے یہ جو نصف سا ہے، سواد الف عین، یہ ایک پیمانہ ہے گندم ماپنے کا، اجناس ماپنے کا ایک پیمانہ ہے، اور اس کا وزن مختلف علاقوں میں مختلف تھا۔ جو عراق کا سا تھا جہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے وہ تھا 3.5 سیر کا، اور جو مدینہ کا تھا وہ 2.5 کلو کا تھا۔ حضرت امام ابو یوسف مدینہ تشریف لائے، چونکہ بحث تو چلتی تھی نا کہ سا دینا ہے تو کہا کس علاقے کا، تو حضرت امام مالک نے ایک اپنے ملازم کو بھیجا، کسی آدمی کو بھیجا کہ مدینہ کے مختلف گھروں سے وہ پیمانہ ادھار مانگ کر لائے۔ تو لائے تو آپ نے کہا کہ یہ ہے وہ پیمانہ جو رسول اللہ کے دور میں تھا، اور وہ 2.5 کلو کا تھا، یعنی 2.5 سیر کا تھا۔ تو 1.25 سیر آدھا نصف سا ہے اس کا فطرانے کی مقدار۔ اور یہ فطرانہ جو ہے یہ صرف امیروں پر لازم ہے، غریبوں نے فطرانہ نہیں دینا، یہ صرف امیروں پر لازم ہے، اور غریب فطرانہ دے اس بارے میں جو ابو داؤد کی روایت ہے وہ بالکل ضعیف ہے۔ پھر یہ کہ فطرانہ اس چیز کا نصف سا دیا جائے گا جو اس علاقہ کی خوراک ہے۔ بس ہمارے علاقہ میں عام خوراک ہے گندم، بنگلہ دیش میں عام خوراک ہے چاول، یہ عرب ممالک میں یہ عام چیز ہے یہ کھجور کشمش۔ تو جس علاقے میں جو ہوگی چیز اس کے حساب سے اس کا فطرانہ دیا جائے گا۔
اور زکوٰۃ اور فطرانہ دینے کے لیے بنیاد مقدار ہے، اس چیز کی قیمت نہیں ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ یہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اسی نے زکوٰۃ دینی، اسی نے فطرانہ دینا۔ صدقہ فطر اسی طرح فرض ہے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، یعنی یہ کوئی آپشن والی بات نہیں ہے کہ مرضی دے دے مرضی نہ دے۔ پھر یہ کہ صدقہ فطرانہ افراد کے حساب سے دے دیں، جتنے افراد اس وقت آپ کے گھر میں ہوں گے جب چاند نکلے کا اعلان ہوگا تو فی آدمی آپ نے وہ 1.25 کلو گندم کے حساب سے دینا ہے۔ اب علماء نے جو بتایا ہے 300 روپیہ فی کس، تو یہ بھی گزارا ہے، کیونکہ 2 وقت کی روٹی مسکین آدمی کی 300 روپے میں شاید آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ آپ اس کا حساب لگا کے 2 وقت کی روٹی کے پیسے دے دیں، جو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے سکیں۔ یہ فی کس ہے، تو 300 روپیہ بھی انہوں نے بتایا۔ اگر عید والی صبح تک جتنے افراد کا کوئی اضافہ ہوا، مثلا کوئی بچہ پیدا ہو گیا یا کوئی مسافر آ گیا، مہمان آ گیا، تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، دینا چاہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے۔ فطرانہ لازم اس وقت ہوتا ہے جب چاند نظر آئے۔ اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا تھا حضرت سے کہ صدقہ فطر گھر میں موجود صرف انسانوں کے حساب سے دینا یا جو مویشی وغیرہ رکھے ہوئے تو ان کا بھی نہیں، صرف انسانوں کا دینا ہے۔ صدقہ فطر صرف اس لیے مقرر ہوا کہ غریبوں کا عید کا دن اچھا گزر جائے، اس کو نکال کر کسی کے انتظار میں نہیں رکھ سکتے کہ وہ غریب بعد میں آئے گا دے دیں گے، یعنی عید کے بعد نہیں دینا، عید سے پہلے دینا ہے۔ اگر عید کے بعد دیا تو وہ خیرات ہوگی، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کسی ہسپتال، دینی مدرسے، خیراتی ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو مارکیٹنگ والے ابھی سے بینر لگا دیں گے نا، آپ نے ان کی بات نہیں سنی، یہ صرف غریبوں کا حق ہے، جس کے پاس کچھ نہیں کھانے کو اس کا حق ہے یہ۔ تو یہ جو مدرسے ہیں، یہ خیراتی اسپتال وغیرہ ان کو نہیں دینا۔ غیر مسلم کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، فرض صدقہ نہیں دے سکتے، مثلا زکوٰۃ اور فطرانہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد عید کے مسائل 2-4 وہ بھی بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے وہی موضوع ہوگا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ اس لیے اعتکاف کے بیان کیے مسائل، کچھ دوستوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اسی اگلے جمعے سے پہلے وہ سارے بیٹھ جائیں گے۔ تو جو عید ہے یا روزہ ہے، اس کے سلسلے میں اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا جائے گا۔ مطلع کی جمع ہے مطالع۔ مطلع کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے یا چاند نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں مطلع، یعنی طلوع ہونے کی جگہ، اس کی جمع ہے مطالع۔ اب یہ پتہ ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جب سورج کا 12 گھنٹے کا فرق ہے مختلف ملکوں کا، تو چاند کا بھی فرق ہے، ایک علاقے میں نظر آتا ہے، ایک علاقے میں نہیں نظر آتا، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ جو ہے نا کچھ حضرات کا مسئلہ کہ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں سے کسی ملک میں چاند نظر آ جائے تو وہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں جہاں نظر آئے گا، جیسے جہاں جہاں جمعہ آئے گا وہاں جمعہ پڑھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب میں جمعہ ہو گیا تو اب ساری دنیا جہاں پر رہا تھا وہ بھی جمعہ پڑھ رہے ہوں۔ تو شام میں ایک آدمی نے چاند دیکھا، روزہ رکھا، حضرت ابن عباس کے وہ آزاد کردہ غلام تھے قریب، وہ مدینہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے شام میں چاند کس دن دیکھا تھا جب روزے شروع کیے تھے؟ اس نے کہا جی آپ سے 1 دن پہلے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے حساب سے روزے پورے کرو، ہم اپنے حساب سے روزے پورے کریں گے، یعنی ہمارا رمضان 1 دن بعد مکمل ہوگا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کا ہم کو یہی حکم ہے۔ چاند کا اعلان رویت ہلال کمیٹی کا معتبر ہے، کیونکہ وہ سارے صوبوں سے شہادتیں لے کر اعلان کرتے ہیں، کسی علاقہ کو خام خواہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس کا کیلنڈر چاند کا مقرر کر لینا یہ غلط ہے، کیونکہ چاند کا کوئی پکا اصول نہیں ہے۔ جس علاقہ میں چاند نظر آئے وہ روزہ یا عید کرے، اور یہ مصنوعی وحدت جو ہے نا کہ سارے مسلمان ایک ہی دن عید کریں، اس کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ جس ملک میں جس دن جمعہ ہے اس دن جمعہ پڑھ لیں،
کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے مسلمان ایک دن جمعہ پڑھ لیں۔ تو اسی طرح کوئی عید والا بھی ہے، عید والے دن جو کام کرنے والے ہیں، ایک تو یہ کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات شروع کرنا، تکبیر وہی ہے جو عام پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نماز عید الفطر سے پہلے تاک کھجوریں کھانا، عیدگاہ پیدل جانا، نماز کے لیے عیدگاہ جانا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ جانا، اور گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا، واپسی پر نہیں کہنی۔ تو جس علاقہ میں جس عبادت کا وقت ہو وہ کریں، جس وحدت کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمان دل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، وہ پیدا نہیں ہوتی۔ جو عید کی نماز نہ پڑھے اس کے روزے قبول ہو جائیں گے، کیونکہ عید پڑھنے کا روزوں کی قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال عید مسلمانوں کی خوشی اور تہوار ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ اتنا اہم موقع ہے کہ جو حیض والی عورتیں ہیں ان کو بھی حضور نے کہا تھا کہ تو نماز نہ پڑھنا، دعا میں شریک ہو جانا، یہ اتنا اہم موقع۔ عید کی رات خاص طور پر جاگنا اور خاص طور پر عبادت یا تہجد ثابت نہیں ہے۔ ان راتوں میں عبادت کی روایات من گھڑت ہیں۔ عید پڑھ کر واپس جاتے ہوئے تکبیروں نہیں پڑھنی، صرف عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنے کا ثبوت ہے، آتے ہوئے تکبیریں نہیں پڑھنی۔ اب یہ عید کی جو تکبیریں ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ 3-3 بھی ہیں، 7-5 بھی ہیں۔ تو 7-5 کس طرح ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ، موطا امام مالک، اس کے مطابق پہلی رقم میں 7 تکبیریں ہیں، یعنی 1 جمع 6، اور دوسری میں 5 ہیں، 1 جمع 4۔ تو یہ جو عام حنفی حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی صحابہ کا فعل ہے، یہ جو 7-5 ہے یہ بھی صحابہ کا فعل ہے۔ یہ لڑائی والی بات کوئی نہیں ہے، جیسے کسی کو جس ثبوت پر دل ٹھکتا ہے وہ اس کے مطابق کر لے۔ ان تکبیرات کی حکمت بالکل واضح ہے کہ عید کا دن ہمارا جشن کا دن ہے، اس دن کھیل کود کی اجازت خود رسول کریم نے دی ہے۔ ایک صحابی نے عید پڑھائی اور بعد میں کہا کہ حضور کے دور کا سب کچھ تھا عید میں، لیکن بچوں کا بھاگنا دوڑنا اس میں شامل نہیں تھا، یعنی یہ کو بچے کھیلیں تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جشن۔ دوسری بات، اللہ پاک نے جشن کی اجازت تو دی کہ کھاؤ پیو، دوستوں سے بھی ملو، لیکن مجھے نہ بھول جانا، اس لیے تکبیریں مقرر ہو گئی کہ اس دن دوسروں دنوں سے زیادہ مجھے یاد کرو۔ جو تکبیریں 7-5 پڑھنی ہیں یا 3-3 پڑھنی ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ جو استاد محترم کی تحقیق تھی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تکبیر کہنے کے بعد چھوٹی سی حمد پڑھنی ہے، چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر اگلی تکبیر کرنی ہے۔ اسی طرح 7-5 تکبیریں کہتے ہیں، اسی طرح 3-3 تکبیریں کہتے ہیں۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے امام ناصر الدین البانی کی کتاب ہے تمام المنہ، اس کے صفحہ ہے 350۔ اسی طرح عید الفطر کے دن مزدوری دینے والی روایت ہے، جی اس دن اللہ مزدوری دیتا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں عبادت کرنا بہت اعلیٰ ہے، اس دن جاگنے والوں کا دل نہیں مرے گا، جبکہ قیامت کے دن سب کے دل مر جائیں گے، ان میں ایک عید الفطر بھی ہے۔ تو یہ بھائی ثابت نہیں ہے۔ دونوں عیدوں کی رات رسول اللہ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، لہذا آرام سے سونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ پہلے مانگ لو، بعد میں بھی مانگتے رہنا، لیکن جو رسول اللہ کا طریقہ ہے ثواب صرف اسی میں ہے، باقی جتنے بھی طریقے ہوں گے ان میں ثواب نہیں ہے، محنت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.